الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی صدق اللہ العظیم۔ تمام دوستوں کو البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورۃ الاعلیٰ کے ابتدائی 3 آیات میں نے تلاوت کیے ہیں۔ یوں تو سورۃ الاعلیٰ ہم بار بار اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پوری سائنس جو ہے ان 3 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ آپ بھلا مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ عنوان جو چل رہا ہے قرآن مجید اور جدید سائنس، سورۃ الاعلیٰ کی ان 3 آیات جو ابتدائی 3 آیات ہیں اس کو بھی اور سائنس سے کیا تعلق ہے، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں۔ قرآن اور سائنس سے ان 3 آیتوں کا بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ مولانا شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قرآن، سائنس اور مسلمان، اور ایک کتاب ہے ان کی قرآن اور علم نباتات، قرآن اینڈ باٹنی، ان کتابوں میں ان 3 آیتوں کی تفسیر جو کی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، ساری تعریفیں، سارے تسبیحات اس رب برتر کے لیے ہیں، اور رب کی تسبیح کرو، یعنی ایک ربوبیت۔ انہوں نے ایک چیپٹر بنایا ہے نظام ربوبیت، اور دوسرا ٹاپک انہوں نے بنایا ہے خلق فسوی۔ خلق نظام تخلیق، یعنی ہر جاندار کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، سیارے، حیوانات، جمادات، سارے چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے۔ اس کو انہوں نے دوسرا چیپٹر نظام تخلیق، اور تیسرا ٹاپک ہے فسوی، نظام تسویہ، یعنی پیدا کرنے کے بعد کسی چیز کو پراپر شیپ دینا، پراپر مقدار میں تناسب کے ساتھ ایک چیز کو قائم کرنے کا نام ہے فسوی۔ والذی قدر فہدی، آسمان و زمینوں کی تخلیق، نباتات، حیوانات، جمادات، سب کی بھی اللہ تعالیٰ نے قدر یعنی تقدیر بنائی، تو نظام تقدیر۔ اور 5واں ٹاپک جو ہے وہ نظام ہدایت ہے، نظام ہدایت۔ والذی قدر فہدی، ڈائریکشن بھی دیا، ہدایت بھی بخشی۔ تو کتنے چیپٹرز ہوئے؟ 5 چیپٹرز ہوئے۔ پہلا چیپٹر نظام ربوبیت، دوسرا چیپٹر نظام تخلیق، اور تیسرا چیپٹر جو ہے نظام تسویہ، شیپ دینا، پراپر تناسب میں کسی چیز کو قائم کرنا۔ چوتھا جو عنوان ہے نظام تقدیر، اور 5واں عنوان ہے نظام ہدایت۔ اب چند منٹوں میں آپ کے سامنے ان چیزوں کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس رب کے تعریف کرو، تسبیح کرو، یعنی نظام ربوبیت۔ رب کے معنی ہیں پالنے والا، پوسنے والا، کسی چیز کو پیدا کرنے والا، پیدا کرنے کے بعد جو ہے نا ان کا انتظام بھی کرنے والا، ان کو پرورش کرنے والا۔ خالق کے معنی ہیں پیدا کرنا، ربوبیت کے معنی ہیں پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کا سارے مخلوقات کا انتظام بھی کرنا، یعنی جس وقت ان کی تخلیق ہوتی ہے وہاں سے لے کر ان کا اینڈ پوائنٹ، ان کی موت، یعنی ہر چیز بھی فنا ہونے والی ہے، تب تک جو بھی ہوگا اس کا انتظام کرنا، اس کو چلانا، اس کو کہتے ہیں ربوبیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے چلا رہا ہے، کیسا انتظام کر رہا ہے، کیسا پرورش کر رہا ہے، اس کو رب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ علامہ اقبال نے قرآن پاک کی الگ الگ آیتوں کو یکجا کر کے کلیات اقبال کے اندر ایک نظم لکھی ہے۔ نظم کا ٹائٹل جو ہے، اس کا عنوان جو ہے نا، رب۔ میں نے پہلے جو اشعار جو پڑھے رب کے تعلق سے علامہ اقبال کے، تو میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی شاعری ہوگی۔ تب ان آیتوں کو، قرآن پاک کی آیتوں کو اور ان اشعار کو میں کمپیئر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اشعار جو ہیں یہ 100% قرآن پاک کی الگ الگ مختلف آیتوں کی ترجمانی ہے۔
علامہ اقبال و رب کے نظم میں لکھتے ہیں، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے گوشے گندم کی جیب، کس نے سکھلائے موسموں کو کوئے انقلاب۔ یہ سارے اشعار نظام ربوبیت کے تعلق سے مختلف آیتوں سے علامہ اقبال نے کلیات اقبال میں لکھا ہے، ٹائٹل ہے رب۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الگ الگ آیتوں کے اندر، مثال کے طور پر سورہ واقعہ کے اندر، ہم بیج کو زمین کے اندر تم ڈالتے ہو، اس کے اگانے والے کون ہیں؟ کیا تم اگاتے ہو کیا ہم اگاتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون۔ جب بیج کو تم زمین کے اندر، زمین کی تاریکی کے اندر تم دفن کرتے ہو تو اس کو پرورش کرنے والا کون؟ کون زمین سے جو ہے نا سیڈز کو، بیج کو جو ہے نا جرمینیشن ہو رہا ہے، زمین کا سینہ چیر کر بیج جو باہر آ رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما ہے؟ کیا تمہاری کیا میری؟ اللہ تعالیٰ کوسچننگ اس، اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، سحاب کے معنی ابر، بادل، ان بادلوں کو، ان سمندروں سے، سمندروں کے پانی سے کون اٹھا رہا ہے بادل بنا کر؟ جب سورج کی شعائیں سمندروں پہ پڑتی ہیں تو سمندر کا پانی بھام بن کر اوپر اٹھتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، بارش برستا ہے، اور بارش زمین کے انڈر گراؤنڈ پردوں کے اندر جذب ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے کس کی طاقت کار فرما ہے؟ کیا تمہاری کیا میری؟ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار۔ ان بادلوں کے موومنٹ کو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ بادل کون لے جا رہا ہے؟ یہ ہوائیں ان بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا کر کریکٹ کہاں کہاں بارش برسانا ہے وہاں پر ہم بارش برساتے ہیں۔ پچھلی ایپیسوڈز کے اندر بارش کے تعلق سے بہت ساری آیتیں بھی، پورا واٹر سائیکل اور ہائیڈرولوجی کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے آیتوں کی روشنی میں پورا ہائیڈرولوجی واٹر سائیکل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 40-3، سورہ روم آیت نمبر 40-5، سورہ اعراف آیت نمبر 57، سورہ رعد آیت نمبر 17، سورہ فرقان آیت نمبر 48 اور 49، سورہ فاطر آیت نمبر 9، سورہ یاسین آیت نمبر 34 اور سورہ قاف آیت نمبر 8 اور 9، سورہ واقعہ آیت نمبر 60-9 اور سورہ ملک آیت نمبر 30 اور بہت ساری آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سورج کی شعاؤں کو ہم سمندر پہ ڈالتے ہیں تو سمندر کا پانی، دریاؤں کا پانی اوپر اڑتا ہے، بادل بنتے ہیں، بادل میں ٹکراؤ ہوتا ہے، اور رب ہی تو ہے جو یہ بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو وہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن جو ہے نا کئی آیتوں کے اندر رب سے کرتا ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں پر رب ہے۔ تو واٹر از دا مین سورس فار ربوبیت۔ ہماری پرورش کے لیے، ہماری زندگی کی بقا کے لیے پانی میٹیریل بہت امپارٹنٹ ہے۔ اور سیڈ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور بیج جو ہے یہ نظام ربوبیت کے لیے، اور ہم جو بھی پل رہے ہیں غذا ہم کھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں پر ہواؤں کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، جہاں پر پانی کا ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، جہاں پر بیج کا اور درختوں کا، نباتات کا اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن رب سے کرتا ہے، اپنے ربوبیت کو ظاہر کرتا ہے وہاں پر۔ کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، یہ مٹی کس کی ہے بولو۔ یہ آفتاب جو سورج تم دیکھ رہے ہو، اگر سورج نہ ہوتا تو آپ کو ایک بوند پانی بھی مہیا نہ ہوتا، یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو کوئی پلانٹ، کوئی بھی نباتات جو ہے غذا مینوفیکچر نہ کرتے۔ سورج کی وجہ سے جو ہے نا ہم جو رزق جو کھا رہے ہیں، سورج کی گرمی اگر نہ ہوتی تو فوٹو سنتھسس نہ ہوتا، اور سیڈ فزیالوجی، بیج ہی باہر نہ آتا اگر سورج کی گرمی نہ ہوتی۔ اگر سورج کی گرمی نہ ہوتی، اگر سورج نہ ہوتا تو سورج کی کرنیں سمندروں پہ نہ پڑتی، سمندر کا پانی بھام بن کر اوپر نہ اٹھتا، بادل نہ بنتے، اور بارش نہ برستا، اور بارش زمین کے انڈر گراؤنڈ پردوں کے اندر جذب نہ ہوتا۔ تو مین سورس فار واٹر اینڈ فوڈ از سن۔ سورج جو ہے نا مین سورس، پانی اور غذا کا مین سورس جو ہے نا سورج ہے۔ تو کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جہاں پر سورج کا جو ذکر کیا ہے وہاں پر اپنا انٹروڈکشن رب سے کر رہا ہے۔ نظام ربوبیت کو بھی سورج کو کنیکشن ہے، نظام ربوبیت کو بھی اور مٹی سے کنیکشن ہے۔ کس کی ہے، کس کا ہے نور آفتاب؟ یہ مٹی کس کی، یہ آفتاب جو سورج ہے کس کا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کس نے بھر دی موتیوں سے گوشے گندم کی جیب۔
نظام ربوبیت کی ایک مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو، ایک دانے سے ہم 7 بالیاں نکالتے ہیں، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک گوشہ، اور ایک ایک گوشے کے اندر 100 دانے یا اس سے بھی زیادہ. تو سیڈ ملٹیپلیکیشن ریشیو، یعنی ایک راگی کا بیج ڈالے اور 7 بالیاں نکلی، اور ایک ایک بالی کے اندر ایک ایک راگی کا بھٹا، اور ایک ایک راگی کے بھٹے کے اندر کتنے دانے تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے سیڈ پروڈکشن، زیادہ پیداوار ہماری پرورش کے لیے رکھا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن رب سے کرتا ہے. تو نظام ربوبیت کو بھی اور بیج کو بہت ساری آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن رب سے کر رہا ہے. کس نے سکھلائے موسموں کو کوئی انقلاب، یہ چینجنگ آف سیزنز. یہ سیزنز کیسے چینج ہو رہے ہیں، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے؟ جہاں پر سیزنز کا ذکر ہے، اگر موسم گرما ہی 12 کے 12 اگر مہینے ہوتے تو انسان جو ہے نا بے بس ہو جاتا. اگر 12 کے 12 مہینے بھی اگر ٹھنڈ کا موسم ہو جاتا تو انسان بے بس ہو جاتا. 12 کے 12 مہینے بھی رینی سیزن یعنی بارش کا موسم ہو جاتا تو انسان بے بس ہو جاتا. یہ چینجنگ آف سیزنز کے پیچھے وہ نظام ربوبیت کام کر رہی ہے. تو جہاں پر قرآن پاک کے اندر موسموں کا سیزنز کا ذکر آتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن رب سے کر رہا ہے. یہ ساری چیزوں کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے غور و فکر کیا ہے. تو جب انسان جو ہے نا ان ڈیپتھ آف دی ہارٹ جو ہے جب ساری چیزوں پر غور کرتا ہے تو اسے نظام ربوبیت سمجھ میں آتا ہے، اور وہ کہتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، ساری تعریفیں سارے تسبیحات جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے ہی. سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جو بھی چیزوں ہم نے بنائی ہیں وہ سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تسبیح کر رہے ہیں، وہ سجدہ کر رہے ہیں. اور کتنے ہی پرندے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں. کون ہے جو ان پرندوں کو ان تھامے ہوئے ہوا کے اندر، خلا کے اندر؟ تو نظام ربوبیت جو ہے نا پہلا چیپٹر. دوسرا چیپٹر جو ہے وہ نظام تخلیق، خلقہ. ہر چیز کو بھی آسمان و زمینوں کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. رب السماوات وما فی الارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا، وما بینہما، اور آسمانوں اور زمینوں کے اندر جو درمیان ہیں یہ ساری چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. ہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. مثال کے طور پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا، حقیر نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. کیسے احسن طریقے سے ہم نے انسان کی تخلیق کی. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کتنے سٹیجز سے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی؟ تو پورے نباتات کو، پورے آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر اور زمینوں کے بیچ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے. وہ ہے سیکنڈ ٹاپک، نظام تخلیق، خلقہ. فسوا کے معنی ہے پراپر شیپ دینا، برابر برابر پروپورشن میں، تناسب کے ساتھ، توازن و تناسب کے ساتھ کسی چیز کو شیپ دینے کا نام ہے فسوا. مثال کے طور پر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، سورہ رحمان میں. یعنی اللہ تعالیٰ ایک حساب سے سورج اور چاند برابر برابر حساب کے ساتھ جو ہے نا چل رہے ہیں. اور سارے تارے گیلیکسیز کے اندر بھی ہم نے ایک نظام، ایک تناسب قائم کیا ہے، یعنی نظام تسویہ. اگر وہ نہ ہوتے تو ایک دوسرے سے کولیڈ ہو جاتے نظام شمسی کے اندر، اور پوری کائنات کے اندر جو ہے نا ایک بھونچال آ جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سجدہ کر رہے ہیں. کون؟ یہ پورے گیلیکسی سجدہ کر رہے ہیں. وَالنَّجْمُ صرف تارے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، یعنی پورے نباتات، پورے پلانٹ کنگڈم جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کی تسبیح کر رہے ہیں. یہ ہے نظام تخلیق کے بعد نظام تسویہ. فسوا کے معنی ہے شیپ دینا، پراپر پروپورشن، توازن اور تناسب کو قائم کرنا، اسے نظام تسویہ کہا جاتا ہے. تو اب 3 ٹاپکس ہوئے. ایک ہے پہلا سبح اسم ربک الاعلی، نظام ربوبیت چیپٹر نمبر 1، اور چیپٹر نمبر 2 نظام تخلیق، ہر چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ چیپٹر نمبر 2 ہے. اور چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ فسوا، نظام تسویہ. ہر چیز کو بھی، چاہے نباتات ہوں، چاہے پورے گیلیکسیز کے اندر ہوں، چاہے انسان ہو، چاہے جاندار چیز ہوں، اور سنگل سیلڈ آرگنزمس ہوں،
چاہے کرونا ہی کیوں نہ ہو، بیکٹیریا ہو، وائرسز ہو، سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک پراپر شیپ دیا ہے۔ وہ پراپر شیپ پر وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اونٹوں کو بھی ہم نے ایک شیپ میں پیدا کیا۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اونٹوں کی بھی ہم نے تخلیق کی، خلقت، اونٹوں کو تخلیق کیسے کی، اونٹوں کی تخلیق کے بارے میں غور کیجئے، اور برابر شیپ دیا ہم نے اونٹوں کو بھی، پچھلے ایپیسوڈ میں یہ ہو چکا ہے۔ تو صرف اونٹوں کو ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اسے شیپ بھی دیا، اونٹوں کو پراپر شیپ میں ریگستان کے لیے جس طریقے سے پیدا کرنا تھا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس کا نام جو ہے فسوا، اس کا نام ہے نظام تسویہ۔ اور 4th چیپٹر آتا ہے نظام تقدیر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بھی پیدا کیا اور اس کی تقدیر بھی بنائی، اس کا جو ہے نا لائف سائیکل، کون کتنے سال جینا ہے، ایک انسان کی لائف سائیکل کیا ہے، اور پورے نباتات کی لائف سائیکل کیا ہے، اور جو ہے پورے حیوانات کی، الگ الگ حیوانات کے ان کی لائف سائیکل کیا ہے، ان کی عمر کیا ہے، وہ کب پیدا ہوں گے اور کب مریں گے، یہ سارا کتنا ہم کھانا کھائیں گے، کتنا پانی پئیں گے، اس دنیا میں جو ہے نا ہمارا نظام کب کب جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤن ہوں گے، یعنی ایک تقدیر اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر بھی لکھی ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ یہ ایک چیپٹر ہے نظام تقدیر، اور لاسٹ چیپٹر جو ہے 5واں چیپٹر جو ہے وہ نظام ہدایت۔ ہدایت کے اندر 2 ٹائپس کے، there are 2 types آف ہدایت، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدی۔ فہدی کے معنی ہدایت، 2 types آف ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی کہ کیسا جو ہے شہد کو کیسے کلیکٹ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈائریکشن دیا، یہ ایک ٹائپ کی ہدایت۔ کون ہدایت دیا ان پرندوں کو کہ ہوا کے اندر پرواز کریں؟ کون ہدایت دیا ان چونٹیوں کو کہ کیسے جو ہے نا دانے لے کر اپنے بلوں کے اندر جو ہے نا اسٹور کریں؟ کون ہدایت دیا؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی سے منہ لگا کر جو دودھ پیتا ہے، کون ہے جو اس کی ٹریننگ دیے؟ ہم تو اس کی ٹریننگ نہیں دیے بچے کو۔ تو وہ ڈائریکشن جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا الہامی طور پر بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ڈال دیتا ہے، وہ ایک ٹائپ کی ہدایت۔ اب ایروپلین جو بنایا وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے برڈز کو دیکھا، برڈز کو فلائی ہوتے ہوئے دیکھا، پرندوں کو دیکھ کر میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک وہیکل ایسا بنائیں جو ہوا میں پرواز کرتا ہو، ہوا میں اڑتا ہو۔ تو وہاں پر اسے ڈائریکشن دیا اللہ تعالیٰ نے رائٹ بردرز کو کہ اس طریقے سے ایروپلین کی انوینشن کرے، ایروپلین کو بنائے۔ تو یہ ایک ٹائپ کا ہدا ہے، ایک ٹائپ کی ہدایت ہے، اور ایک ٹائپ کی جو ہدا ہے وہ صرف اور صرف رسولوں کے ذریعے سے، اپنی وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دیتا ہے اس میں کوئی دوسرے انسان کا دخل نہیں، یہ صرف رسول ہی اور پیغمبر ہی جو زندگی کا سلیقہ سکھانے کے لیے، زندگی کا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، ہم زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک ٹائپ کی ہدایت یہ ہے۔ تو 2 types آف ہدایت ہے۔ تو نظام ہدایت جو ہے نا یہ آخری چیپٹر ہے۔ تو آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اس میں 5 چیپٹر ہیں۔ پہلا چیپٹر جو ہے نا نظام ربوبیت ہے، اور دوسرا چیپٹر جو ہے نظام تخلیق ہے، تیسرا چیپٹر نظام تسویہ، چوتھا چیپٹر نظام تقدیر، اور 5واں چیپٹر ہے نظام ہدایت۔ پوری کی پوری سائنس جو ہے ان 3 آیتوں کے اندر موجود ہے۔ مولانا شہاب الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے نا قرآن اور سائنس کا جو ہے نا کمپیریٹو اسٹڈی کرتے ہوئے ان آیتوں کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنی میں قرآن پاک کو سمجھ کر قرآن پاک کا پیغام خود ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔